بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ موسم میں کچھ تبدیلی تو آئی ہے کہ موسم آج سے کچھ گرم ہو گیا ہے، لیکن رمضان شریف کا ایک میجر حصہ جو ہے نا وہ گزر چکا ہے۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ایک بینگ اے مسلم میرے لیے تو بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، جس پہ بات کرنے کا میں کب سے سوچ رہی ہوں کہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پہ آپ سے بات کروں، تمام لوگوں سے بات کروں، لیکن بس ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو آج کا ٹاپک ہے کہ قرآن رو رہا ہے۔ اب جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہر طرف ایک دوڑ مچی ہوئی ہے کہ جناب قرآن ختم کرنا ہے، سب سپارے اٹھا اٹھا کے پڑھ رہے ہیں۔ سب کی اچیومنٹ یہ ہے کہ آج کتنے سپارے ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور اب تک جو 17 روزے گزر چکے ہیں تو کئی لوگ قرآن ختم بھی کر چکے ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن ہے کیا۔ بہت سارے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ آپ کے میں سے یہ جانتے بھی ہوں گے، انہوں نے پڑھا بھی ہے، کئی دفعہ سنا بھی ہے کہ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، لائف کوڈ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ پیغام ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے مشرِ راہ کے طور پر کام میں لانا ہے۔ ہمیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنی ہے، ہمیں اس کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کر کر اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھنے۔ اب جیسے ہی قرآن شروع ہوتا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد، تو وہاں پہ کن الفاظ سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، الف لام میم لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب کیا ہے یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، جو ہدایت جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اور پھر وہ آگے متقیوں کی کوالٹیز بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب سے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ ہم تو اس کو صرف ناظرہ کے طور پہ عربی پڑھے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو لفظ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، اس میں اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اس نے کیا کہا ہے ہم سے۔ اب سورۃ فاتحہ کو ہی دیکھ لیں، اس کو ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا اس بات پر؟ یہ وہ صورت ہے جو ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہوئے کئی دفعہ پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ایک مکمل اور جامع دعا ہے، اور اس دعا کے بغیر ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اور اس کی جو اصل چیز اور اصل مت ہے اس آیت کا، اس سورت کا، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم روز ڈیلی کتنی دفعہ یہ الفاظ دہراتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب وہ عبادت ہے کیا؟ یہ عبادت وہ عبادت ہے جو آپ اور میں ہم سب کر رہے ہیں نماز کی صورت میں۔ ایاک نعبد، یعنی کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم تیری تخلیق کردہ مخلوق ہیں، اسی لیے ہم تیرے لیے ہیں، اور اسی لیے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی تو ہے، ہمیں پالنے والا بھی تو ہے، اور ہمارا مددگار بھی تو ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کو یہ سب پتہ ہے، اگر کسی کو ترجمہ بھی پتہ ہے تو کیا ہے؟ اب بندگی کا تعلق صرف نماز سے تو نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا ہم سب لوگوں کو؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تبھی ہم یہ جان پائیں گے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم صرف روزے رکھیں، ہم صرف قرآن کو ناظرہ کے طور پہ پڑھیں،
ایک بالکل ایک غلط سا ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جناب قرآن کے ایک لفظ کو پڑھ کر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، نیکی کا تعلق صرف اور صرف عمل سے ہے۔ کچھ لوگ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو حدیث رسول اللہ نے کہی تو وہ بھی تو عربی میں کہی، اور رسول اللہ کی زبان کیا تھی؟ وہ بھی تو عربی تھی۔ قرآن کی زبان کیا ہے؟ تو وہ بھی عربی ہے۔ جب ایک عرب اپنی زبان میں قرآن کا ایک لفظ بولے گا، اس سے ہدایت حاصل کرے گا اور اسے آگے پھیلائے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو وہ ضرور نیک عمل کرے گا۔ لیکن ہم صرف اس کو پڑھ پڑھ کر اس سے نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ کتاب کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا بتائی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جو انصاف کے دن کا مالک ہے۔ دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بتایا کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اس کی خوبیاں بیان کریں گے، پھر ہم اس بات کا اقرار کریں گے کہ ایک آخرت کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس دن کا مالک وہی ہے، حساب کتاب ہم سے اسی نے لینا ہے، اس نے ہمیں اس دن بدلہ دینا ہے، اس تمام زندگی کا، اس تمام اعمال کا جو ہم اس دنیا میں کر کے جائیں گے۔ اور اسی لیے ہی دنیا کو اس نے ایک امتحان گاہ بنایا ہے۔ اس امتحان گاہ میں اس نے ہمیں جب پیدا کیا ہے تو اس کے لیے پھر اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنا پیغام، اپنی ہدایت بھی انسانیت پر اتاری ہے، اور ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن پاک اتارا، جو رہتی دنیا تک رہے گا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اب جب ہم نے کہہ دیا، جب اس کی تعریف کر لی ہم نے، جب اس کی حمد و ثنا کر لی، جب اس کی بڑائی بیان کر لی، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اقرار کر لیا، اسے دنیا اور آخرت کا مالک تسلیم کر لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ وہ ہمیں ایک دن بدلہ دے گا ہر اس کام کا جو ہم کریں گے، اس دنیا میں جو ہم کر کے جائیں گے، اس کا نتیجہ ہم اس آخرت میں دیکھیں گے جو کہ آنی ہی آنی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہلوایا کہ کہو کہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، یعنی کہ اللہ سے۔ اب وہی بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ اس بندگی کے تقاضے کے لیے ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ ہمیں اس پورے قرآن کو دیکھنا ہے جو اس سورت کے بعد جو کہ آ رہا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں، جو احکامات ہمیں کہے ہیں، ان سے ہی دیکھ کر ہمیں پتہ چلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اصل میں ہے کیا۔ اب یہ ساری باتیں تو ہمیں تب ہی پتہ چلیں گی نا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کو مخاطب کر کہا کیا ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور چلا ہمیں سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب یہ آیتیں بھی بہت تشریح طلب ہیں، لیکن فی الحال میں ان پہ اس طرح کی تشریح کے بارے کی بات نہیں کروں گی، نہ اس طرف جاؤں گی۔ میں صرف کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا۔ تو یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھ کر ہی ہم جان پائیں گے نا۔
اس کو جاننے کے لیے نہ ہم ایفرٹ کرتے ہیں اور نہ ہم کوشش کرتے ہیں. جب صورت ختم ہوتی ہے تو ہم آمین کہہ دیتے ہیں. کیا اس کو پڑھتے رہنے سے ہی ہم اہدنا الصراط المستقیم پر چل پڑیں گے؟ کیا ہمیں دیکھنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے صراط مستقیم، اور کون سے لوگ ہیں جو اس صراط مستقیم پر چلے ہیں، اور کون سے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں اس دنیا میں بھی، اور جن کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی وعدہ کیا ہے. اور وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور وہ اللہ کا غضب ہے کیا، اور وہ اللہ کا غضب کن صورتوں میں نازل کیا جاتا ہے. تو یہ سب جاننے کے لیے ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے، عربی کو جاننا ہے، عربی کو سمجھنا ہے. اب جب لوگوں سے کہا جاتا ہے نا، یہ بات کہی جاتی ہے، تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اللہ کا کلام تو ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. اب ثواب کیا ہے؟ ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، ثواب کا مطلب ہوتا ہے بدل، ثواب کا مطلب ہوتا ہے جزا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اور اپنی اس زندگی میں قرآن پاک کو پڑھ کر کیا فائدہ حاصل کیا. قرآن پاک کو پڑھنے سے ہمیں اس زندگی میں اس کا کیا بدل ملا. ہم قرآن پاک کو پڑھ کر اس زندگی میں کیا اجر حاصل کر رہے ہیں. ہم تو یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں صرف ناظرہ سپارے پڑھ رہے ہیں، قرآن ختم کر رہے ہیں، قرآن کو ڈیلی پڑھتے ہیں، رکوع کی صورت میں پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، اور جو ہے مردوں کو بخشواتے رہتے ہیں. مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. وہ کیا ہے ثواب کا ایسا باکس جس کے اندر وہ اس کو پڑھ کر داخل کیے چلے جا رہے ہیں. اور سمجھتے ہیں کہ وہ باکس جو ہے نا وہ آخرت میں کھلے گا، اور اس کے اندر سے جو ہے نا ان کو ثواب کا ایک بہت بڑا سا جو ہے اٹیچی کیس ملے گا، جو ان کے اعمال میں شامل کر دیا جائے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ 3-4 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات اور احکامات کو بیان کیا ہے. ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں. وہ حالات و واقعات بیان کرنے کے اللہ کے نزدیک دو مقصد ہیں. ایک تو یہ مقصد تھا کہ اس وقت لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. کیونکہ اس وقت یہودی قوم بھی تھی، اس وقت عیسائی قوم بھی تھی، اور باقی وہ قومیں بھی تھیں جن پر اس سے قبل اللہ کے نبیوں کی صورت میں ان تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا. ان نبیوں کے ساتھ کیا حالات و واقعات ہوئے، ان کی قوموں کے ساتھ کیا حالات و واقعات ہوئے. جب قرآن نے اس بات کو بتایا تو وہاں پر موجود باقی قوموں نے اس پر یقین کیا، بلکہ وہ اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں برسوں سے. اور جب اس کو بیان کر رہا ہے محمد تو وہ تو ایک اور طریقے سے بیان کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ ان کو کیا فائدے پہنچے، وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا کیسے عذاب نازل ہوا، وہ بتا رہا ہے کہ کون کون سے نبی اترے. ایک تو یہ تھا. دوسرا، رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ بتانا تھا کہ دیکھیں اگر آپ اچھائی کریں گے تو اچھائی ملے گی، اگر آپ برائی کریں گے تو برائی ملے گی. تمام رسولوں کے جو حالات و واقعات ہوئے، جو ان کی قوموں پر حالات و واقعات پیش آئے، اس کے ذریعے سے ہم تمام مسلمانوں نے سبق حاصل کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست بھی کرنا ہے، اور ہم نے ان حالات و واقعات کو پڑھ کر اپنی زندگی میں پیش آنے والے ہلاک و واقعات کا مقابلہ اسی پیٹرن پر کرنا ہے جس پیٹرن پر باقی تمام رسولوں نے کیا. جس میں سب سے بڑا قصہ ہمارے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ کتنی صعوبتیں سہی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد ان کو وہ بادشاہت ملی. ان کو ان کے ستیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہ باپ سے جدا ہو گئے، پھر ان کو بیچا گیا،
پھر وہ مصر کے بادشاہ کے گھر میں پلے، پھر زلیخا کا ان پہ الزام لگانا، پھر ان کا سزا کے طور پر جیل میں جانا، اور پھر ان کا وہاں سے خوابوں کی صورت میں لوگوں کو خوابوں کی تعبیریں بتانا، اور پھر اس طرح سے باہر نکلنا، اور پھر ایک ملک کا بادشاہ بننا، اور ان کے کردار پر جو کیچڑ اچھالی گئی، جو الزام لگایا گیا، اس سے ان کا بری ذمہ ہونا۔ تو اے مسلمانوں، یہ جو تمام حضرت یوسف کا قصہ ہے، اس کو پڑھ کر آپ نے سبق حاصل کرنا ہے، یا آپ نے اس کو جو ہے نا ایک ثواب کے پلندڑے میں جو ہے نا بڑھتے چلے جانا ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ رسولوں پہ بھی صعوبتیں آئیں، رسولوں پہ بھی مشکلات آئیں، وہ ان سے کس طرح سے نبت آزما ہوئے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سارے قصے تو پڑھے ہوئے ہیں، ہم اس وجہ سے عربی پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں وہ باتیں آ رہی ہیں؟ کیا آپ کو اس کے مطلب سے اسی طرح سے آگاہی ہو رہی ہے جیسے آپ نے وہ قصے پڑھے ہیں؟ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیرا، ان پر الزام لگایا، تو ان آیات کو پڑھ کر، صرف اس کی عربی پڑھ کر اور اس کے مطالب نہ جان کر اور ان سے سبق حاصل نہ کر آپ ان سے کون سا ایسا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آخرت میں آپ کو ملے گا؟ فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اپنی زندگی میں جو ہے بیراہ رویوں سے بچیں، اور اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا مثالی کردار بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن نہیں، اب اس میں اور بہت سارے وہ مکالمات جو اللہ تعالیٰ رسولوں سے کر رہے ہیں، جو قوموں سے کر رہے ہیں، ان کو بھی جب آپ آیتوں کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، ان کو جان نہیں رہے ہیں کہ وہ کیا بات ہے، تو اس سے آپ کیا ثواب حاصل کر رہے ہیں؟ ثواب تو جیسے میں نے بتایا کہ فائدہ ہے۔ آپ اس کو کیا پڑھ کے آپ خود بھی آپ قرآن ختم کیے جا رہے ہیں، آپ ان لائنوں سے زندگی بھر میں پتہ نہیں کتنی دفعہ گزرے ہیں، ان کو پڑھا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لائنوں کا مطلب کیا ہے، آپ کے ذہن میں وہ بات آتی ہی نہیں۔ اسی طرح سے ہماری نماز ہے کہ جب ہم نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کو اور کلمات کو جب ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے تو وہ ہماری نماز کیا نماز ہے؟ وہ ہماری نماز خالی ٹکرے ہیں۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اللہ سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں مانگتے، تو پھر ہم سیدھے راستے پہ ہو کیسے سکتے ہیں؟ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف عربی پڑھ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ کے ذہن میں وہ بات نہ چل رہی ہو۔ اب بہت ساری قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں جو ہے نا اعادہ کرانا ہے اپنے آپ کو یقین دلانا ہے، جیسے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے، جب ہماری کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے، تو ہم اس وقت یہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ تو ان کلمات کا مطلب کیا ہے؟ ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں، اس کو اعادہ کرائے رہے ہوتے ہیں کہ یہ نقصان تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہمارے جانے والے لوگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پیرنٹس، وہ اللہ کے حکم کے محتاج تھے، اسی طرح ہم بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، ہم اسی کے حکم پر قائم ہیں، ہمیں اسی کے حکم سے زندگی ملی ہے، ہمیں اسی کے حکم سے مرنا ہے، اور ہم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ جب ہم اس آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو تبھی ہم جو ہونے والا نقصان ہے، جو غم ہے، اس پہ جو ہے آہوزاری کو ختم کریں گے، ہمارا سورو کم ہوگا، ہماری تکلیف کم ہوگی، اور ہم اپنے ذہن کو جب یہ بتائیں گے کہ یہ نقصان تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کا قہر جو ہے، اللہ کا غصہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، ان کو پڑھتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کئی آیتیں ایسی ہیں جو دعائیہ کلمات ہیں، آپ نے ان کو پڑھنے کے بعد ان پہ آمین کرنا ہے۔ آپ نے ہر آیت
کا ایک اثر قبول کرنا ہے، آپ نے ہر آیت کو زندگی میں شامل کرنا ہے اپنی، تبھی آپ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ یہ جو دین ہے نا ہمارا، اس کو سمجھنے کے لیے ہی یہ کتاب ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو ہی سمجھنے کے لیے یہ کتاب ہے۔ آپ کے رشتے کون سے محرم ہیں، کون سے غیر محرم ہیں، یہ سورۃ نور میں لکھا ہوا ہے۔ جب آپ وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ان سے کون سا ثواب آپ حاصل کر رہے ہیں، اور جس کو جمع کیے چلے جا رہے ہیں آپ، جس میں پردے کے احکامات ہیں، جب آپ وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ آپ اس کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے آخرت میں آپ کو اس کا بدل ملے گا۔ خالی آیتوں کو اس طرح سے پڑھتے جانا اور ان کو بغیر سمجھے پڑھتے جانا، اس سے وہ کون سا ثواب ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایون کہ سورۃ نور میں کہا گیا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ دروازہ کھٹکاؤ، اگر تیسری آواز پر بھی دروازہ نہ کھلے تو واپس لوٹ آؤ۔ اس کو پڑھ کر آپ کون سا وہ ثواب ہے جو جمع کر رہے ہیں، جو آپ کو آخرت میں ملے گا جا کر، آپ اس کو زندگی میں آپ کو یہ شامل کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ یہ آپ کو ہدایت دی گئی ہے اس بات کی کہ آپ نے کرنا کیسے ہے، پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے لین دین کیسے کرنے ہیں، پھر ہمیں جو عبادات کے طریقہ کار بتائے گئے ہیں وہ آیتیں پڑھ کر ہم نے عبادات کرنی ہے، وہ احکامات پڑھ کر جن سے ہمیں روکا گیا ہے ہمیں ان احکامات کو پڑھ کے رکنا ہے۔ وہ آیتیں جس میں زانی کے لیے سزا بیان کی گئی ہے، وہ آیتیں جس میں بہتان کے لیے سزا بیان کی گئی ہے، تو میرے بہن بھائیوں اس کو ناظرہ کی صورت میں عربی پڑھ پڑھ کے وہ کون سا ثواب ہے جو آپ جمع کر رہے ہیں اور اپنے مردوں کو بخشوا رہے ہیں۔ مطلب کہ جس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جان کے بدلے میں جان، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، ناک کے بدلے میں ناک، یہ والی آیتیں آپ ایک مردے کو پڑھ کر کس طرح سے بخش رہے ہیں، اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ جس نے اپنی زندگی میں اس مطلب کو جانا ہی نہیں، وہ کوئی قاتل بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس نے قتل ہوتے، جس نے کوئی گناہ ہوتے اپنے سامنے دیکھا ہو اور جس نے اس میں شہادت نہ دی ہو، وہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ یہ کیا گیا ہو، جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو اور اس نے وہ بدلہ نہ لیا ہو جس کا قرآن نے اس کو احکام دیا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں ایمان لانے والوں کو، مومنین کو اور متقیوں کو الگ الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح منافق کی الگ تعریف ہے اور فاسق کی الگ تعریف ہے اور کافر کی، انکار کرنے والے کی الگ تعریف ہے۔ اب یہ ہم کیسے جانیں گے کہ ہمیں ایمان لانے والوں سے بڑھ کر مومنون کیسے بننا ہے، مومن کیسے بننا ہے، اور مومن سے بڑھ کر پھر ہمیں متقی کیسے بننا ہے؟ یہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ سورۃ مومنون کی ابتدائی 7 آیاتوں میں مومن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور متقیوں کی خصوصیات سورۃ نساء میں بھی بیان کی گئی ہیں، سورۃ مائدہ میں بھی بیان کی گئی ہیں اور سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں گے اب آپ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اسے جاننے کی کوشش کریں گے تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح اب ہم بات کرتے ہیں سورۃ فلق کی۔ تو سورۃ فلق میں لفظ فلق کیا ہے؟ لفظ فلق کا مطلب نارملی طور پر کیا جاتا ہے، صبح کے معنی میں کیا جاتا ہے، صبح کے مالک۔ اب فلق کا جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھاڑنے والا۔ اب کیونکہ صبح بھی شب کے پردے کو چاک کر نمودار ہوتی ہے، اس لیے کامن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا۔ جب آپ اسے پڑھیں گے، اسے جاننے کی، عربی کو جاننے کی کوشش کریں گے تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو پھاڑنا ہے نا، پھاڑ کر نمودار ہونے والی چیز، یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اس چیز کو ہی تخلیق کے مراحل میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ گٹھلی سے پودا نمودار ہوتا ہے، دانے کو پھاڑ کر انگولے نمودار ہوتے ہیں، زمین کو پھاڑ کر نباتات اگتی ہیں، پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے چشمے اور دریا ابلتے ہیں، اسی طرح انڈے کو پھاڑ کر بچے نکلتے ہیں اور رحم کے منہ کو کھول کر دوسری تمام مخلوقات وقوع پذیر ہوتی ہیں۔
اب یہی تو بات ہے، اصل میں صورت فلق کو اتنی امپورٹنس دی گئی ہے کہ جب آپ نے پناہ مانگنی ہے تو کس رب کی پناہ مانگنی ہے؟ اس رب کی جو ہر چیز کو پھاڑ کر ایک نئی زندگی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو اور وسیع معنی میں جب جا کے دیکھیں نا، تو دنیا بننے کی جو تھیوری ہے نا، کہ ایک یکدم ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی وجہ سے ہماری گلیکسی وجود میں آئی، اور ہماری دنیا بھی اسی گلیکسی کا ایک حصہ ہے جو ہم وجود میں آئے، تو وہ ایک پھاڑنے والی ایک آواز آئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سب کچھ جو بھی کچھ تھا، جس کے بارے میں سائنس نے ایک تھیوری بتائی ہے کہ جناب ایک چیز تھی وہ پھٹ گئی، اس کی وجہ سے یہ جو ہماری گلیکسی اور ہماری دنیا وجود میں آئی ہے۔ تو جب آپ کو جاننے کی، اللہ کو جاننے کی، جب آپ کو حسرت ہوگی، جب اللہ کے مرتبے کو جاننے کی، اللہ کی خوبیوں کو جاننے کی، اللہ کی ذات کو جاننے کی، تبھی آپ قرآن کو اس طرح سے سمجھ کے پڑھیں گے۔ اللہ سے محبت کا، اس کی بندگی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ اسے جانیں۔ اس کو جاننے کے لیے آپ نے اسی کا سہارا لینا ہے، اور سیرت نبوی کا سہارا لینا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے عالموں کی کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں، اپنے مرشدوں کی، پیروں کی کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں، ان کو پڑھ پڑھ کے جو ہے نا وہ قصے کوٹ کرتے ہیں اور اسٹوریاں سناتے ہیں۔ کیوں اس لیے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اردو زبان میں ہوتی ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے ان کو اردو میں جانا پڑتا ہے، اور اس کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ تکلیف وہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ اب جب آپ اپنے رب کے لیے اتنی تکلیف ہی نہیں اٹھا سکتے کہ آپ اس کے کلام کو جاننے کی، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی، اس سے ہدایت لینے کی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ اللہ سے دعائیں کیسے قبول کرائیں گے؟ آپ اللہ سے اپنا تعلق کیسے بنائیں گے؟ آپ اللہ سے اپنی محبت کو کیسے ظاہر کریں گے؟ اب صورت اخلاص کی بات کرتے ہیں۔ صورت اخلاص کو ایک تہائی قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر لکھی جانے والی صورت ہے۔ اس میں ڈیکلریشن ہے ہم سب کی طرف سے، ہم ایمان لانے والوں کی طرف سے، اسی لیے اسے کل کے لفظ سے شروع کیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اس طرح سے وہ آگے بیان کیا گیا۔ اب ایک تہائی قرآن کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن کا تیسرا حصہ پورے کا پورا اسی وحدانیت پر ہی مشتمل ہے۔ اس وحدانیت کو ہی جب ہم جانیں گے تو ہم شرک سے بچیں گے، کہ ہمیں ہر چیز کے لیے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تبھی ہم جان پائیں گے، جب ہم وحدانیت پہ بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تبھی ہم اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے شرک، اس کو جانیں گے کہ وہ کیا ہے۔ بات شروع ہوئی تھی قرآن کے 3 یا 4 حصوں پر مشتمل ہونے پر۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک حصہ اس کا عبادات و احکامات پر مشتمل ہے، ایک حصے میں نبیوں کے حالات و واقعات ہیں، ان کی قوموں کے حالات و واقعات ہیں، اور جو اس کا تیسرا حصہ ہے وہ آخرت کے دن پر، اس اور قیامت کے دن کے قائم ہونے پر ہے۔ یعنی کہ آخرت جو ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہوگی جس میں ہم نے جانا ہے، اور اس میں ہمیں اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدل ملے گا، اور وہ یوم محشر ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہم ہر ایک جان کو اس کے کیے ہوئے بدلے کا اجر دے گا یا سزا دے گا۔ دونوں صورتوں میں ہوگا۔ اب ہمیں اجر کس چیز کا ملے گا اور ہمیں سزا کس چیز کی ملے گی، یہ سب جاننے کے لیے بھی ہمیں اللہ کے احکامات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو الٹیمیٹلی آپ کو ہر چیز کے لیے گھوم پھر کر آنے کے لیے خود ہی جاننا ضروری ہے۔ تو جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کے تمام کانسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے، اور آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب بھی ملے گا۔ اب آتے ہیں جی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو ایسے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اول تو یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں تو آپ کوئی استاد رکھ لیں، آپ اس استاد کے ذریعے سے سیکھیں۔
کہ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ، ہم ایم اے پاس ہیں، ہم بی اے پاس ہیں، ہم ایف اے پاس ہیں، ہم ایم فل کیے ہوئے ہیں، ہم پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، ہم ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، ہم انجینئرنگ کیے ہوئے ہیں، ہم ایم ایس سی کیے ہوئے ہیں، ہم ایم بی اے کیے ہوئے ہیں، ہم ایم بی بی ایس کیے ہوئے ہیں، ہم سرجن ہیں، ہم بڑے بڑے اسکالرز ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے۔ لیکن اب ہم جو زبان ہمیں سیکھنی چاہیے، وہ زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنا پیغام نازل کرنے کے لیے، کیوں چنا؟ کیونکہ عربی جیسی فصیح و بلیغ زبان کوئی ہے ہی نہیں۔ اس زبان میں ایک لفظ کو جتنی وسعت حاصل ہے، جتنی اس کے میننگ ہے، اتنی کسی اور زبان کو نہیں ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو ایک اپنی اصلی حالت میں خود کی موجود ہے، جس کے تمام الفاظ اس کے اپنے ہیں۔ باقی دنیا کی ہر زبان جو ہے وہ باقی زبانوں کا مرکب ہے۔ اس وجہ سے اس زبان کو استعمال کیا گیا، اور کیونکہ عرب میں قرآن اترا تو اس لیے بھی عربی میں اتارا گیا۔ اب جب ہم انگلش پڑھ لیتے ہیں، جب ہم اردو پڑھ سکتے ہیں، جب ہم فارسی پڑھ سکتے ہیں، جب ہم اسپینش پڑھ سکتے ہیں، جب ہم مختلف طرح کی یو کے کی، یو ایس اے کی، فلاں کی ہم انگلش کو جان سکتے ہیں، تو پھر ہم اب عربی زبان کو کیوں نہیں سمجھ کر پڑھتے؟ اب سب سے پہلے تو جو ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ اب تک اگر ہم نے نہیں پڑھا تو اب تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا اس کو سمجھ کے پڑھنے کی۔ تو ہمیں اس زبان کو سب سے پہلے تو اس زبان کو سیکھنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی پسندیدہ زبان ہے اور قرآن کی زبان ہے۔ اس لیے ہم پہ یہ فرض اترا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اگر ہم اس کو نہ بھی سیکھنا چاہیں تو اگر ہم اس کے جو ترجمے، جو تفاسیر، جو تشریحات، جو لغت، جو کہ لوگوں نے جس پہ ورک کر کے اپنی زندگیاں خرچ کر کے بنائی ہے، تحریر کی ہیں، ان کو کتاب کی شکل دی ہے، ہم اس سے ہی کیوں نہیں استفادہ حاصل کرتے؟ اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ سکے گا، ہم کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جو اس نیت سے اس کو پڑھتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، وہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جو اس کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ جو ہے میں نے اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا ہے، تو وہ اس کو اس کی زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ آپ کو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اس دعا کے بعد کوئی ایسی دنیا کی طاقت نہیں ہے، میرے اللہ کی بڑی سپریم پاور ہے جو آپ کو خود بخود جو ہے صحیح راستے کی طرف گامزن کرے گی۔ آپ ایک دفعہ غلطی کھائیں گے، آپ 2 دفعہ غلطی کھائیں گے، لیکن آپ بار بار غلطی نہیں کھائیں گے۔ تو اس کے لیے تو آج کل اتنے ایپس آئی ہوئی ہیں، سب سے بڑی اچھی ایپ جو ہے اسلام 360 ہے۔ اللہ اجر دے اس بندے کو جس نے اپنی نسلوں کے لیے یہ کام کر کے گیا ہے، جس کو اس دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اس کی نسلیں رہتی دنیا تک اس کا ریوارڈ حاصل کریں گی۔ آپ کو اس ایپ میں ایٹ اے ٹائم 10 سے 12 تراجم ملتے ہیں، 10 سے 12 آپ کو تفاسیر ملتی ہیں، مودودی صاحب ملتے ہیں، آپ کو تقی عثمانی صاحب ملتے ہیں، آپ کو اسرار احمد صاحب ملتے ہیں، آپ کو فرد ہاشمی کی ملتی ہیں، آپ کو نگت ہاشمی کی ملتی ہے، آپ کو باقی اسکالرس کی بھی ملتی ہے۔ آپ نے جس کو پڑھنا ہے، جس کو سننا ہے، جو بھی فرق نکالنا ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ اب جس سٹیج پر زندگی کے ہم پہنچے ہوئے ہیں اور جتنی تعلیم ہم حاصل کر چکے ہیں، تو وزڈم تو ہمیں حاصل ہو گئی ہے، اور وزڈم ہی ہوتی ہے جو غلط اور صحیح میں پہچان کرواتی ہے۔ تو جب آپ ایک چیز پڑھیں گے نہیں تو آپ کیسے اس کا انالیسس کریں گے؟ کیسے اس میں سے اصل حقیقت کو نکالیں گے؟ آپ اس کا غلط اور صحیح کا فرق کیسے نکالیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ اس ایپ میں جائیں تو آپ کو احادیث بھی ملتی ہیں، آپ کو جو ہے اسی وقت ٹاپک وائز قرآن بھی ملتا ہے، ویژولز بھی ملتے ہیں، ویڈیو بھی ملتی ہیں، سبجیکٹ ٹائپ بھی ملتا ہے، آپ کے کوئی کویسچنز ہوتے ہیں تو آپ کو وہ بھی ملتے ہیں۔ غرض کہ آپ کو اسلام سے متعلق ہر چیز اس ایپ پر مل سکتی ہے۔ اب اگر آپ موبائل یوز نہیں کرتے، یہ ایپ یوز نہیں کر سکتے، تو آپ قرآن آسان تحریک کا قرآن لے لیں،
قرآن کا ترجمے والا قرآن، جس میں کلرفل میننگ، کلرفل ورڈز کے ذریعے سے، عربک اور اردو کے ورڈز کے ذریعے سے لفظی ترجمے کو بھی مینشن کیا گیا ہے اور با محاورہ ترجمے کو بھی، اور بہت ہی آسان اسلوب لیا گیا ہے۔ اب اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے نیٹ پہ اویلیبل ہے۔ اب آ جائیں آپ، اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو آج کل کیبل پہ ایک چینل باقاعدہ انہوں نے جو ہے اس مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے، جس پہ 24 گھنٹے قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ چلتا رہتا ہے۔ آپ تفسیر نہیں پڑھنا چاہتے نہیں پڑھیں، آپ ترجمہ تو پڑھیں، آپ کو پتہ تو ہو آپ جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں عربک کے کہ ان کے مطلب کیا ہیں۔ اب جب ہم جو چیز پڑھتے ہیں، جب ہم اس چیز کو ویسے سوچیں گے نہیں تو پھر اس چیز کا ہم اثر کیسے قبول کریں گے؟ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ پڑھنے کو آیتیں یا تصویر پڑھائے دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کا فائدہ تو تبھی حاصل ہوگا نا جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ جب سمجھ کر ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آپ نے اپنے ذہن کو ٹیم کرنا ہے ان الفاظ سے جو اللہ کے الفاظ ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے، اعادہ کرانا ہے آپ کو ان الفاظ کا۔ یہ جو آپ عربک پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ اپنے ذہن کو کیسے آپ اعادہ کرا سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن کی زبان تو عربی ہے ہی نہیں، آپ کا ذہن تو سوچتا ہے اردو میں، آپ کا ذہن تو سوچتا ہے آپ کی مدر ٹنگ میں۔ تو جب آپ کا ذہن اس زبان میں سوچتا ہی نہیں ہے تو وہ اس زبان کی ڈائریکشن کو قبول کیسے کرے گا؟ آپ اس کو یاد دہانی کیسے کرائیں گے، ادا کیسے کرائیں گے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن شریف کو ایسے پڑھیں کہ ہمارے کانوں میں اس کی آواز آئے، اور جب ہم نماز میں بھی پڑھیں تو ہمارے کانوں میں آواز آئے؟ تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے برین کو وہ الفاظ سنانے ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی اور میٹا فزکس اس بات کو اب ثابت کر چکی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے بول کر اپنے ذہن کو جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کا ذہن اس کام کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایون پہ کہ اب ایسے ہی طریقے ایجاد ہو چکے ہیں کہ آپ سونے سے پہلے اپنے ذہن کو جو بھی ڈائریکشن دیں گے تو صبح اٹھ کر وہ اس پہ کام کرے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ اپنا شیڈول بناتے ہیں وہ بھی اپنے ذہن کو ہی ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو ڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے وہ بھی اپنے ذہن میں ہی اعادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے ذہن کو قرآن کے مطابق ٹیم تبھی کر پائیں گے آپ لوگ جب آپ اس کو ذہن کی زبان میں پڑھیں گے، جب ذہن کو اس کی اپنی زبان میں اس کی ڈائریکشن ملے گی۔ اب جیسے کہا جاتا ہے کامنلی کہ ہمیں تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر آپ نے انگلش سیکھنی ہے نا تو آپ انگلش میں سوچنا شروع کر دیں۔ تو اب ہم اتنے ماہر عربی میں جو ہے اتنی جلدی ہو نہیں سکتے جب تک کہ ہم کافی عرصے سے کوشش نہ کر رہے ہوں کہ ہم اپنے ذہن کو سوچنے کے لیے بھی اسی زبان پر مجبور کر دیں۔ تو اس لیے یہ کیوں نہ کریں ہم کہ جو ذہن ہمارا جس زبان کو سمجھ سکتا ہے ہم اس کو تو پڑھیں۔ اب آپ جب اس طریقے سے قرآن پڑھیں گے تو یہ آپ کو فائدہ بھی دے گا، اور آپ کو ناظرہ بھی جب آپ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے بھی آپ کو ثواب ملنا ہے، وہ جو ایک ثواب کا کانسیپٹ آپ سمجھتے ہیں تو وہ دونوں صورتوں میں آپ کو مل رہا ہوگا۔ تو میری آپ سے محترمانہ درخواست ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ اب تک آپ نے ہماری زندگی جو ہے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال ہو چکی ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، خاص طور پہ میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اتنی عمر میں آپ نے بہت دفعہ قرآن ختم کر لیا ہے۔ اب تو اس کو سمجھ کر پڑھ لیں، ایک دفعہ تو اس کو سمجھ کر پڑھ لیں، پھر آپ دیکھیں کہ قرآن آپ سے بات کیسے کرتا ہے، قرآن آپ کو آپ کے مسائل کا حل کیسے دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ میں گھنٹوں بولنا چاہوں تو بول سکتی ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف جو ہے چومنے چاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ادب کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے اونچی منڈیروں پہ رکھا ہوا ہے، اور رمضان شریف میں اس کو ختم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت ہے، اللہ کا پیغام ہے، آپ کی مشعل راہ ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، آپ کو آپ کی آخرت سنوارنے کے طریقے بتاتی ہے۔ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو آپ اللہ کو ہی نہیں جان سکیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔
تو اس سے حاصل بحث، حاصل ٹاپک، جو بات آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے، اہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں کتنے قرآن ختم کر لیے ہیں، اہم یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں کتنے قرآن کتنے سپارے پڑھ چکے ہیں، اہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے تراویحوں میں کتنی دفعہ قرآن کو ختم کر لیا ہے، اور ایک تراویح کی ایک رکعت میں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ ہم نے آج قرآن سے کیا نیا سیکھا، ہم نے آج قرآن سے کیا ایک ایسی بات حاصل کی جو ہماری زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچایا، جس نے آج ہم نے قرآن سے پڑھ کر کیا ایسی بات لوگوں تک آگے پہنچائی جو ہماری آخرت میں ہمارے کام آئے گی۔ دین کو پھیلانا، قرآن کو پھیلانا، اسلام کو پھیلانا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت سے ان کو آگاہ کرنا، اللہ کی بڑائی سے ان کو آگاہ کرنا، یہ ہم تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ یہ ہم کسی کو دعوت تبھی دیں گے نا جب ہم خود جان پائیں گے کہ اسلام کیا ہے، جب ہم خود جان پائیں گے کہ قرآن کیا ہے، قرآن میں کہا کیا گیا ہے، اور جب ہم خود جان پائیں گے کہ اللہ جو ہے چاہتا کیا ہے انسانوں سے، تبھی ہم یہ سب جان پائیں گے۔ ہماری نسبت وہ مسلم بہت اچھے ہیں جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کو غیر مسلموں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ دین پہ عمل کرتے ہیں تاکہ اپنے دین کو پھیلا سکیں، اپنے دین کی اچھائی لوگوں کو بتا سکیں۔ جو ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم نے صرف جو ہے نا ناظرہ ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بس نمازوں کی ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، نہیں، انہوں نے زندگی میں شامل کیا ہوا ہے۔ ہمیں زندگی میں اللہ کو شامل کرنا ہے، اللہ کے ذکر کو شامل کرنا ہے، جیسا کہ کہا گیا قرآن میں کہ دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر وہ جو آپ کا دل و دماغ ایک ہو کر کرے، جو لفظ آپ زبان سے ادا کر رہے ہوں آپ کے ذہن کو بھی پتہ ہو کہ وہ کیا ہیں، تبھی وہ قرآن اور وہ ذکر اور وہ بات اور وہ اللہ کا تعلق آپ پہ اثر انداز ہوگا۔ اسی لیے ہم لوگ دعائیں اپنی زبان میں مانگتے ہیں۔ جب ہم دعائیں اپنی زبان میں مانگتے ہیں اللہ سمجھ سکتا ہے، اور اللہ ہمیں وہ دعائیں پوری بھی کرتا ہے ہماری، تو ہم قرآن کو بھی جب اردو میں پڑھیں گے تو اللہ ہمیں اس کا بھی اجر دے گا، اس کا بھی ثواب دے گا، اور اس دنیا میں بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ تو میری بہنوں، میری ماؤں، مہربانی کر کر قرآن کو اس طرح سے مت رلائیں۔ قرآن اس طرح سے روتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ہم مسلمان اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو سپارے ہیں نا، یہ ہمارے اسی ہندوستان میں ہی پائے جاتے ہیں، انڈیا میں اور پاکستان میں۔ عرب میں تو بالکل سپاروں کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ جب حرم پاک میں جاتے ہیں آپ کو صرف قرآن ملتا ہے، وہاں لوگ قرآن اٹھاتے ہیں، وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کی اپنی زبان ہے، تبھی جب وہ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو روتے ہیں، اس کو سمجھ کر روتے ہیں، رونے والی جگہ پر روتے ہیں، خوش ہونے والی جگہ پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمارے اندر کب آئیں گی؟ تبھی آئیں گی جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ میری باتوں سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی، اور اگر میری باتیں سن کر کچھ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش ہی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، اور آپ کے لیے بھی آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ اور میری دعا ہے کہ جو قرآن کی طرف بڑھے، جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہدایت کا راستہ دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہدایت کا راستہ دیتا ہے۔ آپ نے اپنے لیے ہدایت خود مانگنی ہے اور اس ہدایت کی طرف خود کھنچنا ہے۔ وہ یہ قرآن ہی ہے جس ہدایت کی طرف ہم نے کھنچنا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو ہدایت دے۔ اس کو ہدایت کیسے آئے گی جب ہدایت کا اتنا بڑا چشمہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ اس کی طرف پلٹتا نہیں ہے، یا ہم اسے اس کی طرف پلٹاتے نہیں ہیں، ہم اسے اس میں سے پڑھ کر سبق نہیں دیتے ہیں، تو وہ کس طرح سے ہمارے اللہ کی ہدایت کی طرف پلٹے گا؟ تو ہر چیز دعاؤں سے نہیں، عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھنے کی
سمجھ کے پڑھنے کی نیت بنائیں اور اس کے لیے آج سے ہی کام شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی زندگی میں بھی برکت ڈالے گا، آپ کے وقت میں بھی برکت ڈالے گا، آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ اور آپ کو جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی بھی ہوگی۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں اور فائدہ مند لگی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔